السلام علیکم، ویلکم ٹو ایزی وائز۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ دوستو، وقاف کہانی کا تیسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کون ان کو سنبھالے گا؟ یہ تو اسیب کے بغیر ہی اتنے بھاری بھرکم ہیں۔ لو بھائی برکت، اپنی تو عید ہو گئی۔ اسی گاگی شاہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب؟ برکت صاحب نے ڈرے ڈرے انداز میں اپنا کندھا سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، تمہاری لڑکی پر جن کا قبضہ ہے، گاگے شاہ نے دھماکہ کیا۔ جن؟ برکت صاحب کی آنکھیں ابل پڑیں۔ ہاں بھائی، جن، وہ پرسکون انداز میں بولے۔ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کی عید کیسے ہو گئی؟ جن کا نام لے کر تو آپ نے میری جان ہی نکال دی اور خود عید منا رہے ہیں۔ برکت صاحب نے شکوہ کیا۔ بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ کسی جن سے میرا واسطہ سال میں ایک آدھ بار ہی پڑتا ہے، اور اس کی درگت بنا کر مجھے جو مزہ آتا ہے وہ عید کی سوئیوں سے کم نہیں ہوتا۔ واہ، خوب مزہ آئے گا۔ انہوں نے منہ سے اس طرح چلایا جیسے جن کی ہڈیاں چبا رہے ہوں۔ اوہ، برکت صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور ساتھ میں مکھن نصیب کر دیا۔ آپ کی تو بات ہی کیا ہے شاہ صاحب، لڑکی کو ہوش میں لاؤ، گاگے شاہ نے حکم دیا۔ میں؟ یعنی کہ میں؟ ہاں بھائی، تم۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بہت بدتمیز ہے، مجھے بڈھا بولتا ہے۔ اچھا، ہا 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 ہا، ہو 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 ہو۔ ایک بار پھر گاگے شاہ نے کہکا لگایا، پھر تھوڑی دیر بعد سنجیدہ ہو کر بولے، جاؤ پانی لے کے آؤ، میں اسے ہوش میں لاؤں۔ یہ پانی سے ہوش میں نہیں آئے گی۔ عقب سے گل بانو بول اٹھیں، ہم لوگ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں۔ وہ دروازے سے لگی کھڑی تھیں اور کمرے میں ہونے والی گفتگو بھی سن رہی تھیں۔ اوہ اچھا، گاگے شاہ کے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے کمبخت بہت ڈھیٹ ہے اور اس کا واحد حل ہے چپل۔ چپل؟ برکت صاحب اور گل بانو دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں بھائی، چپل یا جوتا جو اسے سنگھایا جائے، گاگے شاہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور سونگتے ہی جن کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض اسے چپل سے ہوش نہ آیا تو ایک 3rd ڈگری اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ برکت صاحب نے پوچھا۔ پرانا درانا گندا اور میلا موزہ، گاگے شاہ نے ڈرامائی انداز میں مسکرا کر کہا۔ موزہ؟ دونوں میاں بیوی کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں، پہلے چپل، پھر جوتا اور اس کے بعد موزہ۔ یہ ہے بے ہوشی کا علاج۔ گاگے شاہ مسکرائے۔ اوہ، گل بانو آپ بڑبڑائیں۔ اس کا مطلب ہے کمبخت کلثوم نے میری بچی کو چپل سنگائی تھی۔ ان کی بات کوئی بھی نہ سن سکا۔ ادھر گاگے شاہ نے فوری طور پر پاؤں سے جوتا اتارا اور آگے بڑھ کر ماہ پارا کے ناک سے ٹکا دیا۔ اس کا رد عمل فوراً ہی ہوا۔ ماہ پارا نے کسمسا کر آنکھیں کھول لی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ سب نے دیکھا وہ عجیب عالم جنون کا پیراہن بنی ہوئی تھی۔ زلف پریشان، نگاہ حیران اور چہرہ ویراں لیے ہوئے وہ مجسم و وحشت کدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے برکت صاحب کو گھورا۔ وہ فوراً ہی گاگے شاہ کی آڑ میں ہو گئے۔ چھپ کیوں رہا ہے بڈھے؟ ماں پارا کی مردانہ اور باری آواز کمرے میں گونجی۔ کتنے حمایتی ہیں تیرے؟ اب کسے لے کر آ گیا ہے تو؟ زبان سنبھال کر اوئے جندے پتر، جواباً برکت صاحب کے بجائے گاگے شاہ داڑے۔ میں تینوں کھوتی نال بن دیاں گا، تم ملنگا نو جاندا نہیں؟ اردو میں بات کرو۔ ماں پارا کے ہونٹ ہلے۔ ابھی میں نے صرف اردو ہی سیکھی ہے، میں ابھی تجھے ساری زبانیں سکھاتا ہوں۔ گاگے شاہ نے دانت پیسے۔ ابے، تجھے میں تیری اپنی بولی بھی بلا دوں گا، تو سمجھتا کیا ہے سالے؟ اچھا،
माँ पारा ने मसनूई हैरत का इजहार किया। फिर वो ज़रा सी तिरछी हुई और गागे शाह के अक्का में छुपे हुए बरकत साहब को मुखातब करके बोली, बुड्ढे, अबे ओ बुड्ढे। देखा शाह साहब, बरकत साहब ने शिकायत अमेज लहजे में कहा, ये मुझे फिर छेड़ रहा है। अरे तो तुम क्यों चिढ़ रहे हो? गागे शाह ने झुंझला कर कहा। फिर वो माँ पारा की तरफ घूमे। अब तू लड़की को छोड़ दे और अपना रास्ता ले, वरना तेरी आने वाली नस्लें भी गागे शाह को नहीं भूल सकेंगी। चल जल्दी कर। पूरे 15 दिन। माँ पारा गुर्राई। इससे पहले लड़की की रिहाई की कोई सूरत नहीं। तेरे बाप का राज है क्या? गागे शाह ने नथले फुलाए। बाप को बीच में मत लाओ। माँ पारा की आवाज़ बुलंद हो गई। मेरा बाप तो बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी है। तुम लोगों के यहाँ उल्टा सिस्टम है क्या? बरकत साहब से रहा ना गया। हमारे यहाँ तो बाप से बेटे के गुण देखे जाते हैं, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारा मतलब है कि शक्ल भी बाप ही के जैसी होती है? माँ पारा ने हैरत से पूछा। बस बस, गागे शाह हाथ उठाकर बोले, ज़्यादा बातें मत बना। तू क्या समझता है मैं भूल जाऊंगा कि तुझे यहाँ से भगाना है? खामखा दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। चाह तो मैं यही रहा हूँ कि माहौल दोस्ताना ही रहे, माँ पारा ने कहा, और मैं तुझसे हाथ मिलाकर यहाँ से चलता बनूँ। क्यों? गागे शाह ने तंज़िया लहजे में कहा। सियाने कव्वे, वो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। माँ पारा के अंदाज में लापरवाही थी। तू ठीक कह रहा है। गागे शाह ने सर हिलाया और फिर इसे गहरी नज़रों से देखकर बोले, मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन तेरा मसाला भूनने के बाद। क्या समझा? तुम बावर्ची भी हो? माँ पारा का सवाल था। नहीं तो मैं तो हलवाई हूँ, गागे शाह जोंक में बोले। फिर संभले और कड़कदार आवाज़ में बोले, बकवास मत कर और बता, लड़की को छोड़ता है कि नहीं? इनको समझा ले बुड्ढे। माँ पारा ने बरकत साहब को मुखातब करके कहा, और वो होंकों की तरह गागे शाह की तरफ देखने लगे। गागे शाह ने इनकी दिली कैफियत का फौरन ही अंदाज़ा कर लिया और हाथ उठाकर बोले, कुछ मत कहना, मैंने सुन लिया। इसने फिर तुम्हें बुड्ढा कहा है। तुम्हारे चिढ़ने से अब मुझे चिढ़ हो गई है। बरकत साहब होंठों में कुछ बुदबुदा कर रह गए। अब गागे शाह माँ पारा की तरफ घूमे। हाँ बे, अब बोल, तू लड़की को छोड़ रहा है? नहीं, जवाब मिला। नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 15 दिन से पहले किसी तौर नहीं। देख, फिर सोच ले। सोच लिया। गागे शाह भुना उठे। इनके फुटबॉल जैसे जिस्म में थरथराहट सी पैदा हो गई। कमरे का मासूम फर्श एहतजाज करता हुआ दिखाई देने लगा। अच्छा, तो फिर आजा सामने, तेरी ठुकाई करूं। कसम से, रोता हुआ ना भगाया तो नाम गागे शाह नहीं। हाँ, ये कहकर गागे शाह आगे बढ़े और झुककर माँ पारा के बाएं हाथ की छोटी उंगली जोर से पकड़ी और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगे। इनकी गिरफ्त मजबूत थी। माँ पारा मचली, लेकिन हाथ ना छुड़ा सकी। इधर दरवाजे में खड़ी गुलबानो और इधर बरकत साहब सांस रोके हुए ये मंजर देख रहे थे। फिर गागे शाह ने माँ पारा के हाथ को एक जोरदार झटका दिया और फिर जो कुछ हुआ इसे देखकर बरकत और बेगम बरकत की आंखें फट पड़ीं। फिर यकायक एक और वजूद इसके अंदर से निकला और इनके सामने आ खड़ा हुआ। ये एक 6.5 फुट लंबा तड़ंगा जिन था। रंग किसी हद तक स्याही मैल था। जिस्म इंसानों से बस इतना मुख्तलिफ था कि इसके सर पर सींग थे। काफ़ी हैंडसम था। यकीनन अगर सींग ना होते तो इसे बॉलीवुड में बतौर हीरो चांस मिल सकता था। माँ पारा गोया होश में आ गई। जिन के बाहर निकलते ही वो अपनी असली जून में आ चुकी थी और अब वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर जिन को देख रही थी। खुद जिन इनके सामने खड़ा हुआ पलकें झुपका रहा था। इनकी आंखों में हैरत के दिए जल रहे थे। इसकी हालत इस वक्त इस चोर की मानंद थी जो रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। अब बोल बेटा। कमरे में गागे शाह की शोख आवाज़ गूंजी।
کس طرح تیری خاطر تازہ کروں، بول۔ برکت صاحب نے بھی زندگی میں کبھی کوئی جن نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی اسے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ دفعتاً انہیں ایک خیال آیا۔ فوراً ہی انہوں نے ماں پارا کی طرف کڑی نظروں سے دیکھا، جو خود بھی جن کو گھور رہی تھی، جن کے جسم پر صرف انڈر ویئر تھا۔ برکت صاحب نے فوراً ہی ماں پارا کو مخاطب کیا۔ چلو ماں پارا، تم اپنی امی کے پاس جاؤ۔ شاباش۔ ماں پارا چونکی، پھر فوراً ہی دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی وہ گاگے شاہ کے قریب سے گزری، انہوں نے شفقت سے پوچھا، بیٹی تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈرے گی کیوں نہیں آپ سے شاہ صاحب؟ ماں پارا کی بجائے برکت صاحب بول پڑے۔ یہ تو بچپن ہی سے آپ سے ڈرتی ہے، آپ کو یاد ہے نا، جب یہ چھوٹی سی تھی اور آپ آتے تھے تو یہ چھپ جایا کرتی تھی۔ بہت ڈرتی ہے آپ سے یہ بیچاری۔ اوفو، گاگے شاہ جلا گئے۔ میں اپنے نہیں بلکہ جن سے ڈرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، جی نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، ماں پارا نے جواب دیا، پھر ایک نظر جن پر ڈالی اور چھپاک سے دروازے کی آڑ میں چلی گئی، جہاں گل بانو اس کی بلائیں لینے کے لیے بے تاب تھی۔ ہائے ہائے میری بچی، وہ ماں پارا کو گلے لگا کر گلوگیر آواز میں بولی۔ کم بخت مسٹنڈا، نگوڑ مارا کہیں کا، میری پھول جیسی بچی پر سوار تھا، بدبخت۔ ارے ماں پارا، تم اس کا وزن کیسے سنبھالے ہوئے تھیں؟ 4-5 من سے تو کیا کم ہوگا؟ پتہ نہیں امی جان، ماں پارا گڑبڑا کر بولی۔ اے لو، انہوں نے ہاتھ نچائے۔ 2.5 سیر اناج کا دشمن تمہاری گردن سے لٹکا ہوا تھا اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب کہ ماں پارا سے کچھ نہیں بولی، صرف گردن ہلا کر رہ گئی۔ گل بانو اسے دیکھتی رہیں، پھر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، بہت بولی ہے میری بچی، سیٹی کیوں گم ہو گئی؟ برکت صاحب نے جن کو چھیڑا۔ اب بولو نا، مجھے بڈھا بولو۔ بڈھے کو بڈھا نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ ہیں بڈھے؟ جن نے اب خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا، وہ قدرے پرسکون لہجے میں بولا۔ وہ اب تک ایک ہی جگہ ساکت اور جامد کھڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم فرش میں گڑ گئے ہوں، کس بل نہیں گئے ابھی تک۔ برکت صاحب نے اسے گورا۔ میں رسی نہیں ہوں، جواب ملا۔ گاگے شاہ ابھی تک خاموش تھے اور بڑے غور سے جن کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کے یہاں کپڑوں کا رواج نہیں کیا؟ برکت صاحب نے جن سے سوال کیا۔ بالکل ہے، جن نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر تم کیوں ایسے ننگ تھڑنگ پھر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ برکت صاحب نے منہ بنایا۔ بہت مہنگا انڈر ویئر ہے یہ۔ جن نے فخری انداز میں انڈر ویئر کی الاسٹک کھینچی۔ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے بھی نمود و نمائش اور دکھاوے کی بیماری لگ گئی ہے۔ ارے تو کیا انڈر ویئر ہی دکھانا ضروری ہے؟ مہنگے والے سوٹ پہن لو، وہ دکھاتے پھرو۔ برکت صاحب تیز لہجے میں بولے۔ مذاق کر رہا تھا، مجھے گرمی بہت لگتی ہے، جن نے جواب دیا۔ میں ابھی نکالتا ہوں تیری گرمی، صبر کر۔ گاگے شاہ کی روبدار آواز گونجی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ان کی آواز سن کر چونک اٹھے اور ان کی طرف دیکھا۔ گاگے شاہ اس وقت کافی جہو جلال میں تھے اور اکبر بادشاہ کی زندہ تصویر نظر آ رہے تھے، بشرط یہ کہ وہ بھی اتنا ہی موٹا ہو۔ پھر وہ جن سے مخاطب ہوئے۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ تو نے اس قصبے کی اور بھی کئی لڑکیوں پر چڑھائی کی ہے۔ چڑھائی؟ جن نے حیرت سے دہرایا۔ آسان اردو میں بولو، میرا مطلب تھا کہ اور بھی کئی لڑکیوں پر تو آ چکا ہے۔ یہ ابھی ابھی تمہیں کس نے بتایا؟ جن کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس بات کو چھوڑ، وہ لاپرواہی سے بولے۔ کتنی عمر ہے تیری؟ 128 سال، جن نے بتایا۔ بس؟ گاگے شاہ بے اعتنائی سے بولے۔ ابھی تو تیرے دودھ کے دانت ہی ٹوٹے ہوں گے، میں تمہارے سے بھی بڑوں سے بڑا ہوں۔
ان کی عمریں 1500 سال سے کم نہیں تھیں۔ تو پھر بھی بچہ ہے۔ اوہ، جن کے منہ سے نکلا۔ یہ بات بالکل 16 آنے ہے شاہ صاحب۔ برکت صاحب نے حسب عادت پھر مداخلت کی۔ علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس نے علاقے کا سکھ چین لوٹ لیا ہے۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں بے؟ آخری الفاظ گاگے شاہ نے جن سے کہے تھے۔ حالات پر منحصر ہے، جن نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ سن کر گاگے شاہ آگ بگولا ہو گئے، سانسیں تیز ہو گئیں اور بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی ایک لوہے کی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ گاگے شاہ نے ایک جھٹکے سے کرسی سیدھی کی اور دم سے اس پر بیٹھ گئے۔ کرسی نے شدت سے احتجاج کیا اور گاگے شاہ اس میں فٹ ہو گئے۔ برکت، وہ زور سے چلائے، ادھر آؤ۔ جی۔ برکت صاحب فوراً آگے بڑھے۔ غور سے سنو برکت، وہ ان سے مخاطب ہوئے۔ اب اس بدتمیز سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اب اس کے بڑوں کو یہاں کھینچ کر لاؤں گا۔ اب اس کا جو بھی حشر ہوگا وہ اس کے سردار کے سامنے ہوگا۔ بس جب اس کے کرتوت سردار کے سامنے کھلیں گے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے اور جن کو بغور دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جن سے رہا نہ گیا۔ میرے سر پر سینگ تو ویسے ہی نکلے ہوئے ہیں، اور کس بات پر غور کر رہے ہو؟ کیوں؟ میری شکل کو کیا ہوا؟ مجھے تو جاننا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ یہ بتا، تو لال پری کا بھائی تو نہیں؟ لال پری؟ جن چونکا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ بات چھوڑ، گاگے شاہ لاپرواہی سے بولے۔ ہاں تو بتا، تیری شکل اس سے بہت ملتی ہے۔ وہ تیری بہن ہے کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جن بنا گیا۔ بہن تو کیا، وہ میرے قبیلے کی ہے ہی نہیں۔ اس کا تعلق دوسرے قبیلے سے ہے۔ اچھا ہوگی۔ گاگے شاہ نے سر ہلایا۔ پھر وہ مستعد کھڑے ہوئے اور برکت صاحب کی طرف مڑے۔ سب سے پہلے تو یہ کام کرو کہ درجن بھر ظہور راجہ جانی قوام کے پان منگواؤ ذرا، اور پھر کسی کو بھیج کر گاؤں سے چنگا اور منگا کو بلوا لو، ابھی اور اسی وقت۔ یہ چنگا اور منگا کون ہے؟ برکت صاحب نے پوچھا۔ میرے مرید خاص ہیں۔ جب اس خبیث کے بڑوں کو حاضر کیا جائے گا تو ان کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ جی اچھا۔ اور ہاں، گھر میں 6-8 مرغیاں ہیں۔ جی مرغیاں؟ ہاں وہ بھی ضروری ہیں۔ چلے کے لیے؟ نہیں، انہیں تیز مسالے میں فرائی کروانا۔ تمہارے گھر میں بھی مہمان ہوں اور میرے مرید خاص آئیں گے تو ان کی تواضع کرنی بھی ہوگی۔ معلوم نہیں رات کتنی دیر لگ جائے، تو کیا وہ بھوکے رہیں گے؟ اوہ اچھا، میں سمجھا تھا کہ آپ کالی مرغیاں منگوائیں گے۔ اوہ نہیں بھائی، تم نے مجھے روایتی پیر سمجھا ہوا ہے بلا۔ میں کالی مرغی منگواؤں گا؟ بات تو ایک ہی ہے۔ برکت صاحب بڑبڑائے، پھر ذرا بلند آواز سے بولے۔ مرغیوں کا بندوبست تو اسی وقت ہو جائے گا۔ ماں پارا نے بہت ساری مرغیاں پال رکھی ہیں، ورنہ اتنی رات میں مرغیاں کہاں ملیں گی؟ ہماری قسمت۔ گاگے شاہ مسکرائے۔ اللہ ماں پارا کو خوش رکھے، بس وہی کافی ہوں گی۔ اور ہاں، مسالہ ذرا تیز رکھوانا۔ برکت صاحب سر ہلا کر چلے گئے۔ گاگے شاہ نے بڑے اسٹائل سے اپنی داہنی ٹانگ سیدھی کی اور جن سے مخاطب ہوئے۔ ادھر آ۔ میں نہیں آ سکتا۔ تم نے نہ جانے کیا کیا میرے ساتھ، میرا ہلنا بھی محال ہے۔ جن نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، اب تو چل سکتا ہے۔ یہ سن کر جن نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ واقعی اب وہ حرکت کر سکتا تھا۔ دیکھ، اگر اب بھاگنے کی کوشش کرے گا تو دوبارہ کلفی بنا دوں گا، سمجھا؟ جن آگے بڑھتے ہوئے رک گیا۔ اس کے تیور بگڑ گئے اور صاف گوئی سے بولا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم سردار کے متعلق صرف گیدڑ ببکی دے رہے ہو۔ تم انہیں بلا نہیں سکتے۔ ابے تو ابھی خود دیکھ لے گا۔
جب تیرے پاپا اور ماما بھی یہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا سمجھتا ہے مجھے؟ بڑ بولا۔ گاگے شاہ نے آنکھیں نکالیں۔ تم خود ہی کہہ رہے ہو تو پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ جن نے کندھے اچکائے۔ بدتمیز، ادھر آ۔ نہیں آؤں گا۔ جن نے وہیں رک کر نفی میں گردن ہلائی۔ ابے آ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھہر جا، میں ابھی تیری۔ اتنا کہہ کر گاگے شاہ نے خود ہی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ اب کی بار کرسی میں پھنس گئے تھے۔ لو بھائی، وہ آپ ہی آپ بڑبڑائے، میں پھر پھنس گیا۔ گل بانو کو کھانے کا آرڈر دے کر برکت صاحب دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی انہیں ایک جمع غفیر دکھائی دیا۔ مکان کے آس پاس ابھی تک محلے والے جمع تھے۔ شاید وہ سب اسیب کے رزلٹ کے لیے بے چین تھے۔ کیا ہوا برکت صاحب، اسیب اترا کہ نہیں؟ اب وہ کہاں ہے؟ کیا مر گیا؟ ان پر ان گنت سوالوں کی بچھاڑ ہو گئی۔ انہوں نے مختصر حالات سے آگاہ کیا، جن کے متعلق سن کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہم بھی دیکھیں گے برکت صاحب، اس جن کو ہم بھی دیکھیں گے، لوگوں نے ضد کی۔ ابھی نہیں بھائی، ذرا صبر کرو، ابھی تو وہ بہت سرکش اور خونخوار ہو رہا ہے۔ اس پر ٹکٹ لگا دیں برکت صاحب، خوب کمائی ہوگی۔ رشید رکشے والے نے آگے بڑھ کر جوش سے کہا۔ برکت صاحب نے اسے تیز نظروں سے گورا، وہ سٹ پٹا گیا، لیکن پھر برکت صاحب نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور بولے، بھائی رشید، ایک کام آ پڑا ہے۔ حکم کریں جناب، پورا محلہ حاضر ہے۔ گاگے شاہ کے گاؤں سے چنگا اور منگا نامی 2 آدمیوں کو لانا ہے۔ رات تو کافی ہو گئی ہے اور ہونے دیں جی، وہ تو روز ہی ہوتی ہے۔ اور کوئی حکم؟ اور ہاں، 1 درجن ظہور راجہ جانی قوام کے پان بھی لانے ہیں۔ یہ بھی ہو جائے گا جی۔ وہ اپنا ملو استاد ہے نا، وہ رات 2 بجے تک دکان کھولتا ہے، واپسی میں اس سے پان پکڑ لوں گا۔ اور کچھ؟ جب برکت صاحب باہر کے کاموں سے نمٹنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو ماں پارا کی رونی صورت نے ان کا استقبال کیا۔ ابو جی، میری مرغیاں۔ کوئی بات نہیں بیٹی، انہوں نے فوراً تسلی دی۔ بعض اوقات مہمانوں کے لیے ایسی قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ برکت صاحب کچھ بولتے، اندرونی کمرے سے بآواز بلند کسی کے کہکے لگانے کی آواز آئی۔ برکت صاحب کا دھیان بٹ گیا اور وہ ماہ پارا کو الجھن میں چھوڑ کر کمرے کی طرف لپکے۔ یہاں عجیب مضحکہ خیز منظر دیکھنے کو ملا۔ گاگے شاہ کرسی میں پھنسے ہوئے تھے اور اٹھنے کے لیے بری طرح جھٹکے مار رہے تھے، لیکن ہر جھٹکے میں انہیں ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا۔ ادھر جن کے منہ سے کہکے بلند ہو رہے تھے، صاف ظاہر تھا کہ وہ گاگے شاہ کی بے بسی کا دل کھول کر مذاق اڑا رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہی ہو گیا۔ برکت صاحب جلدی سے آگے بڑھے تاکہ گاگے شاہ کی مدد کر سکیں۔ انہوں نے دیکھا گاگے شاہ کے چہرے سے خفگی، شرمندگی، غصہ اور بے بسی سب ہی کچھ عیاں تھا۔ ٹھہر جا بدبخت، میں تجھے ابھی۔ گاگے شاہ جن کے دوہرا ہونے پر مچل اٹھے۔ کیا ہوا شاہ صاحب؟ برکت صاحب نے بدحواسی سے پوچھا۔ وہی پرانی کہانی، انہوں نے منہ بنایا، میں اب کی بار کرسی میں پھنس گیا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ برکت صاحب کھوئے کھوئے انداز میں بولے۔ انہیں ٹکڑوں میں نکالنا چاہو تو میں مدد کروں؟ جن نے سنجیدہ ہو کر برکت صاحب سے پوچھا۔ ہاں ہاں، گاگے شاہ نے ہاتھ نچایا، تیرا بس چلے تو واقعی میری بوٹیاں کر دے تاکہ تیری جان چھوٹ سکے، مگر میں تیری شامت بلائے بغیر نہیں رہوں گا۔ وہ ایک بار پھر زور آزمائی کرنے لگے۔ ٹھہریے، برکت صاحب بولے، میں کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے گاگے شاہ کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ کے آگے چونٹی کی کیا بکت، وہ خود ہی 2 قدم آگے سلک گئے اور گاگے شاہ پر گرتے گرتے بچے۔ پھر ایک بار اور ہمت متجمع کر کے زور لگایا، لیکن بے سود۔ گاگے شاہ ٹس سے مس نہ ہوئے، البتہ خود برکت صاحب کے پسینے چھوٹ گئے۔ محلے والوں کو بلاؤں؟
बिलाखर बरकत साहब ने थके थके लहजे में गागे शाह से पूछा। वो भी नाकाफी होंगे। जिन्न ने टकरा लगाया। तुम खामोश नहीं रह सकते। बरकत साहब इस पर उल्ट पड़े। जिन्न ने लापरवाही से कंधे उचकाए और इधर उधर देखने लगा। ऐन इसी वक्त एक छोटा सा पत्थर बरकत साहब के माथे पर आकर लगा। वो भुन्ना उठे। एक तो बेगम ने वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बुड़बड़ाए, यहाँ गुल बानो इनकी मुंतजर थी। तुमने फिर पत्थर दे मारा। बरकत साहब ने खूंखार नज़रों से इन्हें देखा। और क्या करती, आवाज़ तो देने से रही। गुल बानो लापरवाही से बोली। फिर कहा, मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि कोई दरवाजे पर आया है और शाह साहब को बुला रहा है। ओ, बरकत साहब चौंके। इसका मतलब है उनके मुरीद खास आ गए हैं।